باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں چین سے بیٹھی رہو، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو اے اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی برائی سے پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری کامل تطہیر ہو جائے، تمہارے ذریعے ساری دنیا میں نیکیاں پھیلیں۔ یہ سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے اس کا تذکرہ چل رہا تھا کل سے کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بیٹھی رہو، انہیں عورتوں کا دائرۂ عمل اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا، اور یہ پردے کے جو اصلی احکام ہیں عورتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ عورتیں اپنی گھروں میں ہی بیٹھے رہیں، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ان کو لاحق ہو جائے تو باہر جا سکتے ہیں۔ اس کی استثنائی صورتیں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریوں کو جو تقسیم کیا ہے عورتوں اور مردوں میں، تو اس کا لحاظ کیا ہے کہ عورتیں اور مرد جو ہے دونوں الگ الگ ہیں، اور ان کی ذہنی اور جسمانی ساخت الگ الگ ہیں۔ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیرونی دنیا کے کام کاج ان کے نازک کاندھوں پر نہیں ڈالے، بلکہ ان کو اندرون خانہ، امور خانہ داری جسے کہتے ہیں وہ، اور اولاد کی تربیت اور ان کی حفاظت، اور شوہر کی اطاعت، اور شوہر کے غیاب میں اس کے مال کی حفاظت، اور اپنے خود کی ذات کی عفت اور عصمت کا لحاظ اور اس کی حفاظت جو شوہر کی امانت ہے، یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے۔ باہر کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں ڈالی۔ لیکن عورتوں کا حال یہ ہے کہ یہ تمام واضح احکامات ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نکل جانا چاہتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ برابری کا جو یعنی رجحان ان کے دلوں میں جو پایا جاتا ہے، جو شدید خواہش اکثر عورتوں میں، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اکثر عورتوں میں یہ بات ہے کہ مردوں کے برابر ہم بھی ہونا چاہتے ہیں۔ شانہ بشانہ کام کرنے کی جو خواہش دل میں اٹھتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے شیطان ان کو بہلا پھسلا کر، ان کو ورغلا کر باہر نکال دیتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے کہ مختلف چیزیں ان کو دکھاتا ہے، کبھی انہیں ترقی کا راستہ سامنے دکھاتا ہے، اور کبھی آزادی کے نام پر، اور کبھی خوشحالی کے نام پر، کبھی مالی وسعت کے نام پر، کبھی کچھ کہہ کر ان کو باہر نکال دیتا ہے، اور پھر ان کی تباہی وہاں سے جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بیرونی امور رکھے ہی نہیں تھے، لیکن عورت اس کو اپنے آپ اوڑھ لیتی ہے۔ دوہری ذمہ داریاں عورت اپنے اوپر ڈالنا چاہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے نازک کاندھوں پر ایک ہی ذمہ داری، وہ بھی جو ہے اندرون خانہ کی ذمہ داری ڈالے تھے۔ باہر کے کام وہ نہیں نبھا سکتی اچھی طریقے سے، اور اگر کوشش کرے گی تو پھر دنیا خراب ہوگی اور آخرت بھی اس کی خراب ہوگی، اس لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا۔ لیکن الا ماشاء اللہ ایسے کچھ چند گھرانے ہوں گے جو اس سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو ہے اچھے دیندار قسم کے گھرانے بھی جو ہے اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ذمہ داریاں دے کر رکھی ہیں، لیکن عورتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جو ہے مختلف میدانوں میں اپنے کارنامے انجام دے، علمی میدان میں، مذہبی میدان میں، اور کھیل کود کے میدان میں، اور اس قسم کے جو ہے بہت سے معاشی میدان میں وہ اپنے کارناموں کو انجام دے کر اپنی عزت اور شہرت میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہے، اور مرد حضرات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کی تائید کرتے ہوئے۔ اور دیندار قسم کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عورتوں کو باہر نہیں بھجانا ہے، عورتوں کی حفاظت ان کے گھر میں ہوگی، لیکن اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا جو اصلی سبق تھا وہ بھلا دیا گیا۔ یعنی اصلی سبق یہ تھا کہ امور خانہ داری، گھر میں رہ کر بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت اور ان کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، فرمانبرداری، اس کے مال کی حفاظت، یہ سب کچھ انہوں نے بھلا دیا، ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ یہ اس سے بہت آگے نکل گئی۔ اور آج دیکھیے آج مسلمان گھرانوں میں کیا ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر پروفیشنل تعلیم، اعلیٰ تعلیم، یہاں تک پہنچ گئی ہے بات آج کے فارن کنٹریز کو بھیجا دیا جا رہا ہے عورتوں کو، بچیوں کو اپنے، انہیں فارن ایجوکیشن، وہاں پر جا کر رہ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں،
یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ کس نے اجازت دی ہے اس بات کی؟ اور پھر ایسا کر کے یعنی اپنا فیوچر بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جبکہ آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور ایک وقت عورت باہر نکل گئی اور پھر کام کاج میں لگ گئی تو پھر زندگی بھر اس کو کاموں کو نپٹانا ہی پڑتا ہے، زندگی بھر اس کو دوہری ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر جو اصل اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سے جو ہے اس کو جو ہے الگ نکل جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری وہ بعد میں کما حقہ پورا نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ کس کو دیکھ کر، کس کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے؟ غیر مذہب کی عورتوں کو دیکھ کر جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا 25 30 40 سال پہلے تک بھی عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں، مسلمان عورتیں، اور ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کا جو ہے دائرۂ عمل گھر میں ہے، گھر میں ان کو کام کرنے کا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ لیکن آج دوسروں کی دیکھا دیکھی، مردوں کی برابری کرنے کے واسطے جو ہے وہ باہر نکل گئیں، جبکہ ان کے لیے رول ماڈل وہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے رول ماڈل ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، اور نیک صالح عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ وہ جو ہے جس قسم کی جو عورتیں ہیں ان کے پیچھے جا رہی ہیں، ان کو جو ہے دیکھ کر وہ ان کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہی ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو استثنائی صورتیں ہیں عورتوں کے لیے، اگر یہ کہیں گے کہ باہر نہیں نکلنا ہے تو عورت پریشان ہو جائے گی، باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے کچھ اگر ضرورتیں ہیں تو اس کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے، جیسا کہ سب سے پہلی جو ہے دین اور مذہب کے تعلق سے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، فرائض حج اور عمرہ وغیرہ کے لیے جانا ہے، اور دین کی ضروری تعلیم ہے، دنیا کی ضروری تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے، اور پھر قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم ہے، اس کے سلسلے میں اگر کہیں جانا ہو تو جایا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے کچھ ضروریات کے لیے، کچھ ضروریات کی خریدی کے لیے اگر کوئی ضروری ہے تو اس کے لیے باہر جایا سکتا ہے۔ اس قسم سے جو ہے عورت اس کے والدین اور اس کے دیگر اقارب جو ہے محرم جو رشتہ دار ہیں ان کی عیادت کے لیے، ان سے ملنے جلنے کے لیے جا سکتی ہے عورت۔ اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ شوہر اگر جو ہے نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے یا بیمار ہے یا اپاہج ہے، وہ کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا، تو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور اپنی اولاد کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ باہر جا کر حتیٰ کہ جو ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں محنت مزدوری بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل گھر کے اندر اس کو ڈال کر رکھ دیا گیا چار دیواری میں، جیسا کہ آج جو ہے لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بالکل اندر کر دیا گیا ہے، ان سے کچھ بھی کام نہیں لیا جاتا، ان کو جو ہے کچھ حقوق نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں ہے، سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورتوں کو۔ اسلام ہی ہے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ 1400 سال پہلے کوئی مذہب ایسا نہیں تھا جو عورتوں کو حقوق دیا۔ اس وقت جب عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، ستی کر دی جاتی تھی، اور جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ بازاروں میں بیچی اور خریدی جاتی تھی، اس وقت اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی اور شفقت تھی کہ انہوں نے جو ہے عورتوں کو حقوق دلائے۔ تو اس طریقے سے عورتوں کو جو ہے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جیسا کہ آج عورتیں جو ہے سمجھ رہی ہیں، اپنی عزت کی خاطر، اپنی نمود و نمائش کی خاطر اور روب جمانے کی خاطر مردوں کے اوپر یا دوسرے لوگوں کے اوپر، اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج جو ہے کس کو ضرورت ہے بتائیے؟ ایسی ضرورت لاحق نہیں ہے جس کے لیے عورت باہر نکل کر کام کر رہی ہے بلا وجہ کے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور جو ہے مختلف میدانوں میں اپنے جو ہے کارنامے انجام دینے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کام بالکل درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے اللہ کے مواخذے سے جو ہے بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ آج منمانی کر سکتے ہیں، آزادی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اجازت دے کر رکھی ہے، اختیارات دے کر رکھے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اور موت آئے گی تو پھر اس وقت جو ہے جو عذاب میں گھیر دیے جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیسا سخت عذاب ہے۔ تو آج ہی جو ہے اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں وہ کام درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر فوراً اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، اور پھر باہر نکلنے کی صورت میں جو ہے کیسا نکلنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہے وہ بھی بتلا دیے۔ یہ نہیں کہ جیسے چاہے ویسے نکل جاؤ اور بن سنور کر نکلو جیسا کہ آج نکلا جاتا ہے۔ یعنی باہر نکلنا ہو تو ایسی سج دھج کے نکلتے ہیں، ایسا بناؤ سنگار کرتے ہیں، ایسا دکھتا ہے کہ بس انہی کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں باہر۔ ایسا نہیں ہے، باہر جب نکلیں گے شرعی ضرورت کے تحت اور کسی اور ضرورت کے تحت، تو پھر ان کو جو ہے پورے ادب کے ساتھ باہر جانا ہوگا۔ بناؤ سنگار بالکل بھی نہیں کرنا، خوشبوئیں نہیں لگانا، اور جو ہے کوئی اس قسم کی جو ہے زیورات نہیں پہننا کہ وہ بجنے لگے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ عورت آ رہی ہے۔ ایسی تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ہے اپنے سر کو اور اپنے سینے کو اور اپنے بازو
بازوؤں کو سب کو جو ہے چھپا کر جانا چاہیے، لوگوں کے لیے دعوت نظارہ اس کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام احکامات دیے گئے ہیں۔ ان تمام احکامات پر اگر عورت عمل کرے گی تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، لیکن اکثر آج اس سے غافل ہیں۔ عورتوں کو جو ہے اس بارے میں بہت سوچنا چاہیے، کیونکہ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے ہماری، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں، عورتوں اور مردوں کے خالق وہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عورت کی کیا کمزوریاں ہیں۔ وہ کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے نازک کاندھوں پر یہ ساری ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھی، لیکن عورت نے یہ ساری ذمہ داریاں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مردوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے عورتوں کو یہ کام کرنے سے منع کریں اور روکیں ان کو باہر جانے سے، ورنہ جو ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ تو یہ بات تو جو ہے عورت کے پردے اور باہر نکلنے کے تعلق سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر تم نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، پیغمبر کے گھرانے والوں، اللہ تمہیں ہر طرح کی برائی سے پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہاری کامل تطہیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اہل بیت کے سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اہل بیت یہاں پر جو ہے یعنی ازواج مطہرات کو کہا گیا، جو امت المؤمنات بھی ہیں، اور ان سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم گھروں میں بیٹھی رہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں حد سے زیادہ پاک و صاف کر دیں، تمہاری تطہیر کر دیں۔ اس میں جو ہے اہل بیت یا ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے اصلاً تو، لیکن سنانا ان تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو بھی ہے اور ان کی تنبیہ بھی ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ ازواج مطہرات کے لیے احکامات آئے ہیں۔ ازواج مطہرات مخاطب ہے، ان کو بتایا گیا ہے، اور پھر ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور عمل جو ہے سب کو کرنا ہے۔ اس پہ ساری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے اس میں حکم ہے اور جو ہے ان کے لیے تنبیہ ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور حکیمانہ تعلیم دی جاتی ہے، اس کو مستحضر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی باریک بین اور تمہارے احوال سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور خوشدلی سے اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور راز باز مرد اور راز باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، جو دین کی خاطر ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری سے جھکے رہنے والے مرد اور عورتیں، اور راہ حق میں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات اور صدقات دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور مرد اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں الگ الگ سے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ایک ہیں، اور دیگر صحابیات نے یہ سوچا کہ مردوں کے تعلق سے ان کی فضیلت اور ان کی بڑائی تو بہت بیان کی جا رہی ہے، تو کیا عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ پوچھا اور سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ جبکہ جو ہے سارے احکامات مردوں ہی کو دیے جاتے ہیں، تو ان کو یہ بات سب سے پہلے بتا دی گئی، ان کی دلجوئی کی گئی اور ان کی دلداری کی گئی، اور بتایا گیا کہ مردوں کو جو احکامات دیے جاتے ہیں، جو ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے، اس میں عورتیں ہمیشہ شامل ہوتی ہیں، یعنی لیکن مخصوص اوقات میں اگر عورتوں ہی کے لیے جو ہے کچھ خاص حکم دینا ہوتا ہے تو پھر عورتوں کو الگ سے مخاطب کر کے دیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں جو ہے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مواقع جو ہے موجود ہیں، وہ اطاعت الہی کرنے کے تعلق سے عبادات میں، اور جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے اور نیکیوں کے کام کرنے کے سلسلے میں، اور جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے سلسلے میں عورتیں یہ نہ سمجھے کہ وہ پیچھے ہیں، بلکہ مردوں کے برابر ہیں۔ جو کوئی اچھا کام کرے گا، نیکی کرے گا، تو پھر اس کا درجہ اللہ کے ہاں یقیناً ملے گا اس کو،
اس لیے اس میں جو ہے الگ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کرتے ہوئے بتا دیا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، پوری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گنایا ہے۔ ہر ایک کو جو ہے مرد اور عورتیں کہہ کر بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، تم لوگ الگ نہیں ہو، اللہ کی نظر میں تم لوگ برابر ہو، صرف جو ہے چونکہ تمہاری جسمانی اور ذہنی ساخت جو ہے الگ الگ تھی، اس لیے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈالی ہے، اور مرد چونکہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کے لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کی فضیلت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، نہیں، عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں۔ تم جو اگر نیک کام کرو گی تو مرد سے آگے بڑھ جاؤ گی، اور ایسا ہوا ہے۔ امہات المومنین کا کیا معاملہ ہے اور صحابیات کا کیا معاملہ ہے، اور دوسرے نیک خواتین دنیا میں گزری ہیں، ایسے بلند درجے کی جو ہے وہ خواتین تھے کہ مرد حضرات ان کے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے بھی ہے، تم اگر ایسے کام کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے اس کا اجر دیا جائے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور تمام کام اچھے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، عورتیں اور مرد، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے خزانے رکھے ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، یعنی ان کی مغفرت ہے، ان کی بخشش ہے، اور بہترین اجر عظیم ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔